الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا ملتا ہے کیا نماز میں ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کے دے مسجد میں جا کے دے ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دے سجدے میں جا کے دے فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دے سر کو جھکا کے دے منتشر بکھرا پڑا مجمع مگر زندہ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ لوگ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مگر نیکی نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے بہت چھوٹا لیکن بڑے حوصلے سے جوان مجمع اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں جبریل کو 3 چیزیں پسند ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ عنہم کو 3 چیزیں پسند ہیں وہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے ہمارے نبی کو آخری نبی کو 3 چیزیں دنیا کی پسند ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں پہلی اور دوسری تیسری مکمل بیدار ہیں سننے کے لیے تیار ہیں دعا تک ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال ہے پیغام آ رہا ہے بالکل آگ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں آپ باقی رہے بچے رہے دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ دیکھنے کے لیے جلسہ نہیں آئے ہیں سننے کے لیے آئے اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے میرا پہلا سوال تھا اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں بندوں کا صبر پسند ہے بندوں کا فاقہ پسند ہے بندوں کی قربانی پسند ہے جبریل فرشتے کو 3 چیزیں پسند ہیں
بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا جبریل کو پسند ہے، غریبوں کی مدد کرنا جبریل کو پسند ہے، غریبوں سے محبت کرنا جبریل کو پسند ہے۔ ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی ابو بکر کو پسند، ابو بکر صحابی ہیں، نبی پر مال خرچ کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، ابو بکر کو پسند۔ نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ابو بکر کو پسند۔ عمر کو 3 چیزیں پسند، نیک کام کرنا، دوسرے کو نیک کام کا حکم دینا، گناہ چھوڑنا، دوسرے کو گناہ چھوڑنے کی تاکید کرنا، پھٹے پرانے کپڑے کو پیبند کے ساتھ پہننا اب عمر کو پسند ہے۔ عثمان کو 3 چیزیں پسند، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا عثمان کو پسند۔ علی کو 3 چیزیں پسند، گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا علی کو پسند۔ اور ہمارے نبی کو 3 چیزیں پسند، خوشبو پسند، عورت پسند، نماز پسند، کہ نبی کی آنکھ نماز سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ انشاءاللہ نماز زندگی بھر پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا سے آنکھ ٹھنڈی ہوگی، بیٹی سے منہ کالا ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ کھاتا کھل رہا ہے، پہلا پیغام قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے۔ قرآن کو آپ پکڑیے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو کل ہی عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، خدا کے بندے ہیں بندگی نہیں کرتے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ کے امتی ہیں سنت پر کھڑے نہیں ہوتے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن شیطانی کام روز کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اتنا بڑا مجمع، میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، خدا سے ہمارا کیسا تعلق ہے کیسے پتا چلے گا؟ 2 باتوں پر آپ نظر ڈالیے، ہماری حالت کیسی ہے، ہم نیک ہیں یا نافرمان ہیں؟ اگر نافرمان ہے تو خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور قرآن سے اگر ہمارا تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق نہیں اس کا مطلب ہے خدا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، لوہے پر پانی پڑے زنگ لگ جاتا ہے، گھر کو آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے ویران ہو جاتا ہے، اسی طرح اس پہلو میں جو چھپا ہوا دل ہے اس میں بھی زنگ لگتا ہے، یہ بھی ویران ہوتا ہے۔ کیسے ویران ہوتا ہے؟ لوہے پر پانی پڑے اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جو دل قرآن سے خالی ہو اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی قرآن آئے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی نہ رہے، تالا لگا دے گھر ویران ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر قرآن ہی نہیں وہ دل ویران ہو جاتا ہے، قبرستان ہو جاتا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع چھوٹا، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کھڑا ہو کر کے کہ میں موبائل دیکھتا نہیں، اخبار پڑھتا نہیں۔ روز اخبار پڑھیں گے، موبائل دیکھیں گے۔ جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس پر عمل کرنا عبادت۔ قرآن کو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ پڑھنے کی فرصت ہے۔
ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مردہ کے لیے نہیں قرآن، زندہ کے لیے نہ مردہ کے لیے قرآن ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ہم جنازہ ہی پڑھیں گے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، آخری مثال، دو بھائی، ایک بھائی مال اکٹھا کر کے بہت بڑا مالدار ہو گیا، گورنر بن گیا۔ ایک بھائی قرآن کا علم حاصل کر کے بہت بڑا عالم ہو گیا۔ تو یہ بھائی جو گورنر بنا، اس نے اپنے اس بھائی سے جس کے پاس قرآن کا علم تھا، اس نے کہا یار تو وہیں کا وہیں رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو لوٹا اٹھانے والا ہے، بدنا ڈھونے والا ہے، مصلا بچھانے والا ہے، لکیر کا فقیر ہی رہا، درویش اور غریب ہی رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس بھائی کا جواب سنا رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ سارا کام ہمارا بچہ بعد میں کرے گا، پہلے قرآن ناظرہ پڑھے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا، دھیان سے سنیے گا۔ اس بھائی نے کہا یار تم نے کہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں جہاں کا وہیں رہا، ایسا نہیں ہے، تم کو اللہ نے مال دیا، قارون کی میراث ملی، ہمیں خدا نے قرآن دیا، نبی کی میراث ملی۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ کبھی قرآن بھی پڑھتے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وز میں ہو تم ہو نصارا، تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو کہ تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ قرآن کے حوالے سے پیغام نکل گیا۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ برکتاً یہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر یہ سنا گیا، سمجھا گیا، اس پر عمل کیا گیا، میں ضمانت لیتا ہوں اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا، آپ کو بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ چل رہا ہے، بالکل کنارے لگ چکا ہے، دعا کل ہونے والی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں آج کے جلسے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے کل کے جلسے کو بھی اللہ آج ہی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جھگڑا ہو گیا، ایک سردار نے کہا کہ میں حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے میں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں تم سے کم نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، چادر بچھائی، حجر اسود کو رکھا، سارے سرداروں سے کہا کہ تم بھی ہاتھ لگاؤ، وہ بھی ہاتھ لگائے، وہ بھی ہاتھ لگائے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اللہ کے دربار میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کو معلوم کرنا تھا کہ جو دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، تو جاسوس پکڑا گیا، بتا نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں پتہ لگا لیا، پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد معلوم ہو گئی، دشمن کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ 1 اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے عقل مند انسان تھے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت ادب سے سنیے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے کہا میں اپنے بھائی کو معاف بھی نہیں کروں گا، بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یار کیسا آدمی ہو، معاف کر دو یا تو بدلہ لے لو، بدلہ لے لو یا معاف کر دو، معاف بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے ہو، کیسے آدمی ہو؟ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو جیسے وہ قاتل ویسے تم۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عقل لگایا اور عقل لگانے سے وہ آدمی مجبور ہو گیا دوسرے کو معاف کرنے کے لیے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس پر 3 آدمی کا دعویٰ ہے، میں
میں اس کی پرورش کروں گا. حضرت علی نے کہا, حضرت زید نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا, حضرت جعفر نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا. اللہ کے رسول کا کتنا خوبصورت فیصلہ ہے, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا علی اس کی پرورش نہیں کریں گے, زید اس کی پرورش نہیں کریں گے, اس لڑکی کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اس لیے جعفر پرورش کریں گے. انشاءاللہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنوں کو نظر انداز کریں گے, غیر کو سزا دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, جب نور ہدایت دنیا میں جب نور ہدایت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے, باطل کو مٹا کر دنیا میں دکھلا دیا کملی والے نے, جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں, وہ راز اشاروں میں ہم کو سمجھا دیا کملی والے نے. جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے, پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے. بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے, انشاءاللہ سنیں گے. بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ اپنے بچے کے ایمان کو بچائیے, ورنہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کا ایمان چلا جائے گا. بہت خوبصورت پیغام, بڑی ذمہ داری کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بہت بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں, جلدی میں لے جا رہا ہوں. آپ محبت سے سن رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. ہم لوگ کا جملہ ہوتا ہے, ہڈی ماں باپ کی اور چمڑی استاذ کی. یہ جملہ بولتے ہیں. مکتب میں اگر بچہ ہمارا پڑھتا ہے, مدرسے میں ہمارا اگر بچہ پڑھتا ہے, اسکول میں ہمارا بچہ پڑھتا, تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہڈی ماں باپ کی اور چمڑا گوشت سب استاذ کا. یہ غلط ہے. باہر کا غصہ ہے بچے پر ہم اتارتے ہیں, کرے کوئی بھرے کوئی, یہ بھی غلط ہے. بات بات پر اگر آپ بچے کو ماریں گے, ڈرا کر کے دھمکا کر کے کام نہیں نکالیں گے, 3 بڑے نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے. بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا, وہ یاد رکھے گا پھر بھول جائے گا, آگے نہیں بڑھ پائے گا, اس کا دل کمزور ہو جائے گا. اور تیسری بات بات پر بچے کو ماریں گے, وہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا. جو بچہ بے شرم اور بے حیا ہو گیا, وہ نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان ہوگا. دوسری بات, ہم لوگوں کی طرف سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ ابھی چھوڑ دو, بچہ ہے, بعد میں بڑا ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا, نیک ہو جائے گا. غلط ہے. 4 وجہ سے غلط ہے. اس کو بہت دھیان سنیے گا. ہمارا کیا خام خیال ہے, ابھی چھوڑ دو, بچہ ہے, نادان ہے, بعد میں دیکھیں گے بڑا ہوگا, نیک ہو جائے گا. غلط ہے. عادت کے خلاف ہے. بچے کو اگر آپ اسکول نہیں بھیجیں گے, وہ اسکول نہیں جائے گا. دنیا کا کام بغیر کہے ہوئے وہ نہیں کرے گا, تو نماز بھی بغیر حکم کیے ہوئے وہ نہیں پڑھے گا. دوسری بات, بچے کی کیا ہے, بچے کے حوالے سے سنا رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے. بچے کو اپنے حال پر آپ نہیں چھوڑ سکتے. 7 سال کا بچہ ہے, نماز کا حکم کیجئے. 10 سال کا ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس کو ادب دیجئے. بچے کو اپنے حال پر آپ چھوڑ نہیں سکتے. تیسری بات, ماں باپ نے اپنے حال پر بچے کو چھوڑ دیا. بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے گنہگار نہیں ہوں گے, ماں باپ گنہگار ہیں. آپ کہیے, چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن آپ کو نماز کے لیے کہنا ہے. چوتھی بات, جس بچے کی عادت بچپن میں نماز پڑھنے کی نہیں بنی, وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے.
عادت تو بچپن میں بنتی. تیسری بات ہمارا کیا کہنا ہے, آپ کا بچہ کیا ہے تو کہتے ہیں انجینئر ہے, آپ کا بچہ کیا ہے تو پروفیسر ہے, تھوڑا سا بے دین ہے, تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے, تھوڑی سی دینداری نہیں ہے. ہم لوگ دینداری کو معمولی سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے, تھوڑا سا گنہگار ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے بچے کی تھوڑی سی جان نکل گئی ہے تو بچہ بچا, کچھ نہیں بچا. جب دین نہیں رہا